کے ساتھ جوڑ لے، جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ کر پھینک دے. کوئی معمولی چیز نہیں. بدعت انسان. اللہ تعالیٰ کا تابع الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا. اور بدعتی سینہ تان کر کہہ رہے مکمل کہاں ہے؟ مکمل تو ہم نے کیا. اس میں یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، نماز کے باب میں یہ کمی تھی، حج کے باب میں یہ کمی تھی، قربانی کے باب میں یہ کمی تھی، وضو کے باب میں یہ کمی تھی. وہ کمی تو ہم نے پوری کی، ہمارے باپ دادوں نے پوری کی، ہمارے مولویوں نے پوری کی. اس سے بڑا گستاخ، اس سے بڑا جو ہے وہ جری انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دعوے کی تردید کرنے والا. اللہ فرما رہا دین کامل ہے، بدعتی کہتا ناقص ہے. اللہ کہہ رہا ہے شریعت ساز میں ہوں ہر امت کے لیے، بدعتی کہتا نہیں میں ہوں. امام شافعی کا قول ہے من استحسن فقد شرع، جو شخص کسی عمل کو اچھا سمجھے اس کو اختیار کر لے، حالانکہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے، تو اس شخص نے اللہ کی گدی جو شریعت سازی کی ہے، منصب، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. اس لیے نبی علیہ السلام فرمائیں گے سوقن سوقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا، ہٹا دو انہیں، دور کر دو میری نگاہوں سے. حالانکہ شافع روزے جزا، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے، ان کو دھتکار دیں گے، دور کر دو انہیں. تو یہ ساقی کوثر آپ کی کانفرنس کا عنوان. اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے عرض کی، لیکن سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ حوض کوثر کا جام حاصل کرنے کے لیے ان دو قاعدوں پر توجہ دو. نصب العین بنا لو انہیں، پوری قوت سے اللہ کے پیغمبر کی سنت سے محبت ہو اور سنت پر عمل ہو، اسی قوت کے ساتھ بدعت اور اہل بدعت سے نفرت ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ جب ہم بکھرے اپنے گھروں کو جائیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ تدفین کے بعد قبر کے سر اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، کیا اس کا حکم ہے؟ ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ گھروں میں قرآن پڑھا کرو. مانا قبرستان میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، ناجائز ہے. قبرستان میں آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ اپنے کسی بھی مرحوم یا کسی بھی بھائی یا کوئی بھی ہو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں. وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ جہاں موجود ہیں آپ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ کی دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. اور اگر آپ کا شوق ہو جانے کا ضرور جائیں، مگر شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو. قبر سامنے ہو تو ہاتھ نہ اٹھائیں، رخ قبلے کی طرف ہو تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، لیکن صرف دعا کریں. کوئی فاتحہ خوانی نہیں، کوئی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نہیں، اور کوئی قرآن کی تلاوت نہیں. اکیلا آدمی جہری نماز اونچی آواز سے پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اذان بھی کہہ سکتا ہے، اقامت بھی کہہ سکتا ہے، اور نماز بھی یہ سمجھے جیسے جماعت کرا رہا ہے. جماعت کا جذبہ اس کے اندر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ملائکہ کی جماعت کے پیچھے کھڑا کر دے اور فرشتوں کا اس کو امام بنا دے، بالکل کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی عمر کیا تھی؟ پھر روایتوں میں جو قوی روایت وہ 11 سال کی عمر تھی. تیسرا سوال آپ نے کیا ہے، کوئی اس کی تک نہیں بنتی کہ صحیح بخاری جو ہے وہ شیعوں کے لیے لکھی گئی. امام بخاری رحمہ اللہ اہل سنہ کے امام تھے، اور بالکل جو عقیدہ اور عمل کے باب آپ نے قائم کیے. کیا اس میں بالکل اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں نہیں، کیا قباحت ہے پولیو قطرے میں؟ پولیو قطرے ہم نے تو کبھی چیک نہیں کیے، لیکن کچھ لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ اس میں کوئی ناپاک چیز ہے یا غالباً اس کو نہیں پینا چاہیے، اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن کوئی نقصان دیکھا نہیں گیا. ملک میں پولیو کے مریضوں کی بڑی تعداد تھی، مگر قطرے پلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک صحت کا جو ہے وہ ایک معیار جو ہے وہ قائم فرما دیا، اور مریضوں کی تعداد بہت کم ہو گئی. تو نہ اس میں کوئی نقصان ہے اور نہ کوئی ایسا عنصر ہے جو حرام ہو. اس لیے
انشاءاللہ جائز ہے، واللہ تعالی اعلم۔ کورونا کے حوالے سے بھی دعا کرانی، اور حاجی اسماعیل میمن صاحب ایڈمٹ ہے اسپتال میں، اس کے لیے خصوصی دعا۔ بہت سے بیماروں کے لیے شفا کی دعا کر دیں، بالخصوص حاجی اسماعیل میمن صاحب میر پر خاص والے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ کچھ عرصہ قبل ہماری جماعت کے ایک بڑے رہنما حافظ محمد کھٹی مٹھی میں ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما دے۔ اور یہ کرونا وائرس جو اپنے پنجے گاڑ رہا ہے، اللہ اس وائرس کو ہمارے ملک سے اٹھا لے اور تمام اسلامی ممالک سے اٹھا لے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنه لا يغفر الذنوب غيرك رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن سائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا وباء كورونا وعن سائر بلاد المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين.